الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پارہ 16 کی مختصر اور منتخب آیات کریمہ کی تفسیر اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پارہ 16 اس کے اندر 3 صورت ہے۔ ایک ہے سورہ کہف کا اختتامی خاتمہ ہے، مختصر ہے، لاسٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ مریم اور پھر اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ۔ تو 16 پارے کے اندر یہ 3 صورت ہے، اور اس پارے کے اندر میں 3 عظیم واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا، یہ گزر چکا، کل ہم نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا ہے اصحاب کہف کے تعلق سے۔ دوسرا واقعہ ہے کیا اس پارے کے اندر میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور تیسرا واقعہ کیا ہے ذوالقرنین، بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ۔ تو پہلا واقعہ تو ہو چکا ہے کل آپ کے سامنے، اصحاب کہف۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں دوسرا واقعہ کیا ہے، وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں خطاب کر رہے تھے، لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ واعظ و نصیحت کے دوران یا بعد میں کسی نے سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیں کہ اس سرزمین میں ابھی اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ میں تو نبی ہوں، رسول ہوں، تو ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بات بھی درست ہے، نبی رسول سے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے جاننے والا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا اس سائل کا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اس وقت فی الحال، ابھی اس سرزمین کے اوپر میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو چونکہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، بات درست تھی، واقعی میں وہ نبی تھے، رسول بھی تھے اور زیادہ جاننے والے بھی تھے، لیکن چونکہ یہ ادا اور یہ فخریہ جملہ پسند نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم سے بھی بڑا جاننے والا ایک شخص ہے۔ بولا اچھا ایسا؟ بولا ہاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آدمی کہاں، میں ذرا اس سے ملاقات کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم چلے جاؤ ایک ایسی جگہ جہاں 2 سمندر کا سنگم ہے، مجمع البحرین کہا گیا قرآن کے اندر میں، مجمع البحرین، جہاں 2 سمندر آپس میں ملتا ہے، وہاں چلے جاؤ، اور ایسا کرنا اپنے ساتھ مچھلی لے لینا، مچھلی یعنی کہ وہ مردہ مچھلی تھی، اور اس کے ساتھ میں کون تھے؟ یوشع بن نون علیہ السلام، یہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ساتھ یوشع بن نون کو ساتھ لے لیا، اور یوشع بن نون نے تھیلی میں مچھلی کو لے لیا اور یہ کہا مچھلی جہاں نکل جائے گی وہیں یہ مجمع بحرین ہے، اور وہیں وہ آدمی سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ چل پڑے دونوں، یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں دونوں آرام کر رہے تھے، یعنی یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے ایک جگہ پر سمندر کے پاس میں، اور ایسا ہوا اتفاق سے وہیں پر جہاں دونوں آرام کر رہے تھے مچھلی نکلی ٹوکری سے، تھیلے سے، اور وہ چلی گئی سمندر کے اندر میں سرنگ بنا لی۔ لیکن یوشع بن نون یہ بتانا بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں مچھلی نکل کر چلی گئی تھی سمندر کے اندر، بلکہ وہ بتانا بھول گئے اور وہ آگے نکل گئے۔ جب آگے نکل گئے بہت زیادہ تو ایک جگہ پھر وہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے، وہ رکے، تو کہا یوشع بن نون سے کہ نکالو، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، کچھ کھانے پینے کا نکالا جائے۔ تو کہا، تب اسے یاد آئی یوشع بن نون کو، ارے مچھلی تو نہیں ہے، مچھلی نکل گئی، مچھلی کہاں چلی گئی؟ بولا مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں بھول گیا،
میں بتانا بھول گیا، میں دیکھا تھا کہ مچھلی نکلی لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا، تو کہا کرے مجھے بتانا چاہیے تمہیں، وہی وہ جگہ ہے جہاں مجھ سے ملاقات کرنا ہے، اس شخص سے، اس اللہ والے سے جس کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے، مجھے بتاؤ وہ جگہ کہاں ہے۔ تو خیر یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے پیچھے، پھر جہاں رکے تھے وہیں چل پڑے، اپنے قدم کے آثار کو دیکھتے ہوئے چل پڑے۔ تو خیر وہ جگہ مل گئی، اور وہ سمندر جہاں مجمع بحرین تھا، دو سمندر کا سنگم تھا، وہاں جا چکے۔ تو جب وہاں گئے تو ایک شخص سے ملے، کون؟ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ کہا کہ میں کچھ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بولا ایسا؟ بولا ہاں ایسا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن تم میری بات پر صبر نہیں کر پاؤ گے، میں جو عمل کروں گا تم وہ دیکھ کر تم سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ تو خیر کہا نہیں میں برداشت کر لوں گا، ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے ساتھ لے چلیں۔ تو خیر وہ لے چلے۔ جب تینوں یوشع بن نون، حضرت موسیٰ، حضرت خضر، یہ تینوں نکل پڑے۔ جب نکلے تو ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور جب سمندر پار کیا، کشتی پار کر لیے، تو کیا کیا؟ حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا، کشتی کو توڑ دیا۔ تو کہا ارے آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ اپنی کشتی توڑ دیا ہے، دیکھیں کشتی اپنی کیوں توڑا؟ بولا ہم نے کہا تھا نا صبر کرو، تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے عمل کے تعلق سے۔ بولا نہیں کوئی بات نہیں، اب آئندہ آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ چلیں آپ۔ بولا ٹھیک ہے، آئندہ سوال نہیں کر رہا، میں نے کہا تھا نا تم میری بات پر صبر نہیں کر پاؤ گے، تم نے سوال کیوں کیا؟ میں جو عمل کر رہا ہوں بس صرف یہ دیکھتے رہو، سوال کرنے کا نہیں، سوال مت کرو۔ خیر پھر وہ وہاں سے نکل پڑے۔ پھر ایک جگہ، ایسی جگہ گئے جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ تو کیا کیا؟ حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ بولا ارے اتنا بڑا آپ نے گناہ کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا آپ نے، ایک معصوم بچہ، اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ بولا پھر سوال کیا تم نے، یہ دوسری بار تم نے سوال کر دیا، ہم نے منع کیا تھا وہ کام مت کرو، سوال کرنے منع کیا، پھر تم نے سوال کر دیا۔ بولے کوئی بات نہیں ٹھیک، آئندہ اب اگر میں سوال کروں تو آپ مجھے جدا کر دیں گے، آپ یہ اب آخری بار ہے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، اب میں آئندہ سوال نہیں کروں گا آپ سے۔ ٹھیک ہے چلو۔ پھر چل پڑے، چلتے ایک جگہ، ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، اور جب یہ تینوں گئے تو ان بستی والوں سے ضیافت مانگی، ضیافت، مجھے کھانا پینا دو۔ تو انہوں نے نہیں دیا، انکار کر دیا کہ میں تمہیں ضیافت نہیں کروں گا اور کھانا پینا نہیں دوں گا۔ لیکن دیکھا اس بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، خستہ حال دیوار تھی۔ تو کیا کیا؟ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھی کھڑا کر دیا، یعنی کہ اپنے آپ وہ کھڑا ہو گیا، سہارا دیا تو وہ دیوار بالکل سیدھی ہو گئی، کھڑی ہو گئی۔ تو کہا حضرت موسیٰ نے خضر سے کچھ آپ اس کے معاوضہ لیں، اپنی دیوار کھڑی کر دی، سیدھی کر دی، اور ایسے لوگ ہیں کہ اس نے ضیافت قبول نہیں کیا ہے، میری مہمان نازی نہیں کی ہے، کچھ کھانے پینے دیا نہیں، تو آپ نے یوں ہی اس کا کام کر دیا، کچھ معاوضہ لیں، آپ کچھ کھانے پینے کو لیں اس کے بدلے میں۔ بولا نہیں، میں نے منع کیا تھا سوال نہیں کرنا، پھر تم نے سوال کیا، پھر ٹوک دیا، میں جو عمل کر رہا ہوں صرف دیکھتے رہو، اب تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، اب یہاں سے تمہاری جدائی ہو جائے گی، تم نے سوال کر دیا کئی بار، اب میں تمہارے ساتھ رکھوں گا نہیں۔ تو یہاں سے اب جدائی ہو گئی، لیکن جدائی ہونے سے پہلے خضر نے بتا دیا کہ اس کی تعویل کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا تھی، ہم نے یہ کام، تینوں کام کیوں کیا، وہ کیا ہے، اس میں وضاحت موجود ہے۔ پہلا کیا تھا واقعہ؟ پہلا یہ واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ میں کہ کشتی کو توڑ دیا تھا، کشتی پار کیے، اس کو توڑ دیا، اس میں عیب کر دیا اس کشتی کے اندر میں۔ تو کہا اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ کشتی چند مسکین لڑکوں کی تھی، اور اس میں وہ اسی سے اپنا ذریعہ معاش کرتے تھے کشتی چلا کر، لیکن اس کشتی کے پار ایک بادشاہ رہتا تھا جو بڑا غاضب تھا، ظالم تھا، جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اسی مناسبت سے، اور تاکہ کشتی اس کے انڈر میں نہ جائے، وہ ظالم بادشاہ کشتی کو نہ لے، میں نے اس کو عیب دار بنا دیا، اس کو توڑ دیا نہیں لینے کی وجہ سے۔ تو یہ اس کی تعویل تھی جو تم سمجھ نہیں پائے۔ یہ ہے پہلا عمل۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ اور رہا وہ مسئلہ، وہ بچہ جس کو ہم نے قتل کر دیا، جان سے مار دیا، تو اس کے والدین مومن تھے، نیک تھے، اور میں ڈرا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر میں، شرک میں لے جائے گا، تو میں نے اسی خدشے کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، میں نے اس بچے کو جان سے مار دیا۔
یہ دو واقعہ، اس کی تعویل تھی جو تم سمجھ نہیں پائے تھے۔ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ یہ تیسرا واقعہ رہا وہ مسئلہ، وہ دیوار جو گر رہی تھی اور اس نے میری ضیافت نہیں کی، تو چونکہ وہ جو دیوار تھے دو یتیم غلام کے تھے، دو یتیم بچوں کے تھے، شہر میں رہا کرتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے اس کے خزانہ تھا، خزانہ چھپے ہوئے تھے، اور اس کے والدین نیک تھے۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اگر دیوار گر جائے گی تو خزانہ بالکل چھپ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ نکال نہیں پائیں گے خزانہ کو، کیونکہ وہ دونوں بچے تھے اور اس کے والدین نیک تھے۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا، اللہ کی طرف سے میرے بات دل میں ڈالی گئی، تم نے یہ کام کرو، تو میں نے کیا کیا؟ بغیر معاوضہ کے، ضیافت کیے بغیر میں نے وہ کام کر دیا۔ تو یہ تین عمل ایسے ہیں جس پر تم صبر نہیں کر پائے۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو تم نے یہ کہا کہ ہم بڑے عالم ہیں، دیکھو لیکن یہ بھی تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور ایسا جاننے والے ہیں کہ جس پر تم صبر نہیں کر پائے۔ تو اللہ نے یہ، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم اگر ہے آپ کے پاس تو اس میں تواضع، خاکساری ہونی چاہیے۔ کیا بولنا چاہیے؟ بتا دیں آپ سب چیز، پھر آخر میں کیا بولیں؟ واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہ خاکساری ہے، یہ تواضع علم کے اندر میں۔ آپ دیکھیے گا بڑے بڑے صحابہ کرام یا بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، سوال کیا جاتا یہ سوال بتا دیتے، آخر میں کیا بولتے ہیں؟ واللہ عالم بالصواب، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیے گئے، 40 سوالات کیے گئے، آپ نے چند سوالات کا جواب دیا۔ دیکھیے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اپنے وقت کے امام، لیکن سوالات بڑا کم دے رہے ہیں، سوالات کے جواب بہت کم دیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر علم ہے، آپ نے جواب دیا تو اچھی بات، اس میں شکر کریں، آپ اس میں شکر کریں۔ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم نے جواب دے دیا، علم ہے نہیں، بلکہ یہ شکر کی بات ہے، آپ شکر کریں اور کیا بولیں؟ جو کچھ بھی ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہے آپ کا تواضع اور یہ شکر ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ واقعہ اللہ نے دکھایا اور سکھایا ساری امت کو کہ اگر آپ کے پاس علم ہے صحیح چیز کا تو آپ کسی کے مقابلے میں فخریہ نعرہ بلند نہ کریں، آپ فخریہ نعرہ بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی سورے کے اندر میں تیسرا واقعہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ ذوالقرنین کا، بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک بادشاہ ہے، اس کی مستند تاریخ نہیں ہے، بس ایک بادشاہ گزرے ہیں اپنی دور کے، لیکن یہ ایماندار تھے، نیک تھے، مومن تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ مشرق و مغرب تک ایک لمبے طول عرض میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور فتح کرتے کرتے کہاں چلے گئے؟ مشرق مغرب شمال کی جانب چلے گئے وہ۔ تو دیکھا وہاں پر ایک قوم ایسی ہے، انہوں نے شکایت کی ان سے، ذوالقرنین سے، کہ دیکھیں یاجوج ماجوج بڑا مجھے پریشان کرتے ہیں، تو ایسا کریں آپ کچھ کر دے میرے لیے۔ یاجوج ماجوج وہاں موجود تھے اس وقت میں، تو شکایت کی کہ مجھے بڑا پریشان کرتے ہیں، بڑا ورغلاتے ہیں، مصیبت میں مجھے مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو کیا کیا بادشاہ ذوالقرنین نے؟ دو پہاڑی کے درمیان، ایک پہاڑی اور دو پہاڑی، بیچ میں راستہ خالی تھا، تو اس دو پہاڑی کے درمیان لوہا اور تانبا کو پگھلا کر ایک دیوار قائم کر دی تاکہ یاجوج ماجوج یہ حملہ نہ کریں، اور یہ کہا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو یہ یاجوج ماجوج نکل جائیں گے اور یہ دیوار کو گرا دیں گے، پھر اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مومن بندے کو لے کر پہاڑ میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گردن میں ایک زخم پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لاش کو اور سڑان کو ختم کر دے گا، ایک پرندے کے ذریعے پرندہ اس کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں گے اور کہیں دور پھینک دیں گے۔ تو یہ ہے واقعہ ذوالقرنین کا، یہ مختصر واقعہ ہے۔ تو یہ تین واقعہ اس پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ سورہ کہف ہے، اسی طرح آپ کا اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اسی طرح آپ کا خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے، اور ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ اس سورت کا اختتام کس طرح ہو رہا ہے؟ اس سورت کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے نبی کو خطاب کر کے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ لوگوں سے کہہ دیجئے، بیان کر دیجئے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں، اگر سارے سمندر جتنے ہیں
اس کو روشنائی بنا لیا جائے اور پھر اس کے سمندر کے ذریعے اللہ کے کلمات کو لکھا جائے، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی حمد کو لکھا جائے، تو اللہ بیان فرماتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہ یہ سمندر کے سارے ختم ہو جائیں گے اگر اور بھی لائیں، اس طرح سمندر اور بھی لایا جائے، جتنا سمندر ہے پوری دنیا کے اندر میں اس کا اب ڈبل کر لیجیے، آپ اس کا ڈبل کر لیں اور اس سمندر کو روشنائی بنا کے لکھتی چلے جائیں اللہ کی تعریف، تو اس کا ڈبل بھی اگر لائیں گے، کلمات کو لکھیں گے، پھر بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو پائے گی۔ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، وہ روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم کبھی نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کی تعریف۔ اس کے بعد آخر میں کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اپنے بارے میں بیان فرما دیجئے، انما، میں انسان ہی ہوں۔ دیکھیے انما ایک ہوتا انما نے بے شک، میں انسان ہوں، لیکن یہاں انما ہے، انما کے ساتھ ما جڑ گیا ہے، تو یہ تاکید کے لیے ہے۔ اگر بولیں گے صرف قل، اے میرے محبوب اب کہہ دیجئے آپ انا بشر مثلکم، بے شک میں انسان ہوں آپ کی طرح، معنی کیا ہوگا؟ انا، بے شک میں انسان ہوں آپ کی طرح۔ یہاں پر کیا ہے؟ قل صرف انا نہیں ہے بلکہ انما ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ معنی کیا ہوگا؟ میں انسان ہی ہوں، یہ معنی اس کا ہوگا۔ کس کے؟ تمہارے طرح انسان ہوں نہیں، انسان ہی ہوں۔ اب دیکھیں جس طرح کیسے ہم کرتے ہیں، آپ کا سورہ فاتحہ میں ایک قرآن کی آیت کریمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر کیا ہے؟ میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں۔ اس کے بعد یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور صورت اس کے بعد لایا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ کے بعد یہ صورت آتی ہے، سورہ مریم کی شروعات ہوتی ہے یہاں سے۔ وہ یہاں ہے کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، بتا دیا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ سورہ مریم کب نازل ہوئی؟ سورہ مریم اس وقت نازل ہوئی جب کفار و مشرکین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ستا رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، انہیں بالکل مار رہے تھے، ہر طرح تکلیف دے رہے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کیا ہوا؟ جب بالکل صحابہ پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے کفار کے ظلم و ستم سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کا حکم دیں مسلمانوں کو۔ تو پہلی بار جو ہجرت کیے مسلمان کہاں ہجرت کیے؟ حبشہ کی طرف، ملک حبشہ، وہاں ہجرت کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے 12 مرد اور 4 خواتین ہجرت کیے ملک حبشہ کی جانب۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد 82 مرد اور 18 خواتین ہجرت کیے۔ خیر یہ ہجرت کا سلسلہ رہا، کچھ لوگ وہاں چلے گئے، خواتین اور مرد۔ جب یہ مسلمان وہاں چلے گئے ملک حبشہ، تو جب یہ معلوم چلا کفار و مشرکین کو، تو بڑا ان کے کھلبلی مچ گئی، انہیں ہوش اڑ گئے کہ ایسا کیسے ہو گیا، یہ مسلمان بن کے یہاں سے وہاں جا رہے ہیں۔ تو کھلبلی مچی اور اسے دل میں کیا ہوا؟ ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ نہیں، اس کو مارا جائے، ان کو پریشان کیا جائے۔ تو خیر یہ لوگ تحفہ تحائف لے کر اور پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ کہاں آئے؟ ملک حبشہ آئے، حبشہ کے بادشاہ کے پاس آئے، نجاشی اسمہا کے پاس آئے یہ لوگ، اور یہ کہا کہ ہمارے ملک سے، یعنی ہمارے شہر مکہ سے آپ کے پاس ایک مہاجرین کی جماعت آئی ہے، آپ مجھے اسے واپس کر دیجیے۔ آپ بولا نہیں، میں تمہاری بات ہی نہیں مانوں گا، میں مسلمان کی بات مانوں گا تب فیصلہ کروں گا، ایسا فیصلہ نہیں کروں گا میں۔ تو خیر جو مسلمان صحابہ وہاں پر گئے تھے ہجرت کرنے کے بعد، انہیں بلایا نجاشی بادشاہ نے اور یہ کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے، تم نے ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف کیوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو
سے جو بات سچی تھی بتا دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ان کفار مشرکین نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، بڑا پریشان کیا، ستایا ہے، اور ستانے کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک نبی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایک نبی ہیں، رسول ہیں، وہ حق کا پیغام لے کر آئے ہیں، قرآن کی آیات کو مجھے سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو میں اس کی بات کو مانتا ہوں۔ تو بھلا بات تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، تم نے اسے ستایا، مارا، ظلم کیا، تو یہ تم میرے پاس چلے آئے، تو میں اس کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تو خیر حوالے نہیں کیا۔ پھر دوسرے دن کفار مشرکین پھر دوبارہ آئے، پھر یہ کہا کہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے حوالے مت کرو، اب پلاننگ کے ساتھ آئیں، اور یہ توجہ تاثر دیا کہ کسی طرح اس کو پریشان کیا جائے اور نکال لیا جائے۔ تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے حوالے نہ کریں، لیکن یہ جو ہیں عیسائی کے نظریہ کے علاوہ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ چونکہ عیسائی کے ماننے والے ہیں، مذہب آپ کا عیسائی ہے، عیسائی کے خلاف یہ لوگ عقیدے ماننے والے ہیں۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا شریک ہے، جز ہے، لیکن یہ مسلمان جو آپ کے پاس آئے ہیں اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر یہ ان کو آپ اپنے ملک سے نہ بھگائیں، واپس نہ کیا، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے ملک میں فتنہ فساد برپا کر دیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ایسا کرو، آپ اسے عیسائی بننے دے دو، عیسائی بننے کے کہو، میں چھوڑ دوں گا، اگر عیسائی بن جاتی ہے یہ مسلمان تو میں چھوڑ دوں گا، میں اسے لے کر نہیں جاؤں گا۔ بلا تب مسلمان کو، صحابہ کرام کو دوبارہ پھر بلایا گیا، نجاشی بادشاہ نے دوبارہ بلایا اپنے ملک میں اور اپنے دربار کے سامنے، اور یہ کہا کہ ذرا بتاؤ تم عیسیٰ کے تعلق سے عقیدہ نظریہ کیا رکھتے ہو؟ تو اب مسلمان گھبرا گئے، اب کیا کیا جائے، اگر صحیح بات بتا دیتا ہوں تو بادشاہ مجھے نکال دے گا، چونکہ یہ تو بادشاہ نجاشی جو ہے یہ عیسائی کے ماننے والا ہے، یہ عیسیٰ کو اللہ کے بیٹا ماننے والا، اگر میں صحیح بتا دیتا ہوں تو پھر مجھے یہ لوگ نکال دیں گے ملک حبشہ سے، اور اگر میں صحیح بات نہیں بتاؤں، اس کے عقیدے کی بات بتا دوں تو پھر یہ بات غلط ہے اسلام کے اندر میں، اب کیا کیا جائے؟ اب بڑا اس سوچ میں پڑ گئے صحابہ کرام، لیکن بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں حق بات بتا کر ہی رہوں گا، حق بات مجھے پہنچانا ہے۔ تو خیر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور یہ اس صورت کی ابتدائی آیات کا تذکرہ کیا، اس میں تذکرہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ پوری آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور بالکل وہ جان گئے نجاشی بادشاہ کی بالکل یہ بات حق ہے، درست ہے کہ واقعی میں وہ اللہ کے بیٹے، اللہ کے شریک، اللہ کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی۔ پھر کہا آخر میں اس سے کفار و مشرکین سے کہ نہیں، اب بات ہدایت واضح ہو گئی۔ تو جب یہ ہدایت واضح ہو گئی تو سارے وہاں جو درباری بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو چاہنے والے عباد، زہاد، عیسائی کے جو ہوتے ہیں آپ کے قریبی یا اس کے جو عالم، بالکل رونے لگے، حق پہچان گئے تو وہ رونے لگے اور وہ حق کو قبول کر لیا۔ اور آپ نے سنا ہے 7ویں پارے کے اندر میں جب حق انہیں مل گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو خیر یہ معاملہ پیش آیا سورہ مریم کے تعلق سے، تو پھر یہ کہا نجاشی بادشاہ نے کہ نہیں، میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، آپ تم یہاں سے چل جاؤ۔ تو اس طرح مسلمان بچ گئے، اور یہ ہے سورہ مریم کا پس منظر۔ اس طرح سورہ مریم اس وقت نازل ہو رہی تھی اللہ کے نبی کے اوپر میں، تسلی اور سکون کے لیے کہ آپ سکون رہیں، اطمینان رہیں، آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا پس منظر اور اس کا پیچھے کا واقعہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے آگے چل کر حضرت ابراہیم کے تعلق سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے تو ان کا ماحول شرکیہ تھا، کفریہ تھا۔ خود ان کے باپ جو والد آزر تھے خود بالکل بت گر تھے، بت بنانے والے تھے اور بتوں کی دعوت دینے والے تھے۔ تو ایسے ماحول میں جب پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو دیکھیں اب کس طرح دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اس میں مبلغین کے لیے اور دعوت دینے والوں کے لیے بڑا ایک رہنما اصول ہے کہ دعوت کس طرح دی جائے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں، قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں یا دور کے لوگ ہیں تو اس کو دعوت کس طرح آپ کو دینا چاہیے۔ دیکھیں ذرا سنیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے اندر میں ابراہیم کا ذکر قصہ بیان کر دیجیے، آپ ان کے ذکر کو بیان کیجیے۔ آپ کیا انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچی نبی تھے۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے واقعہ کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے باپ کو
دعوت دی اور یہ کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابو جان، دیکھیں کتنا ادب کے دائرے میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک وہ نبی ہیں، موحد ہیں، لیکن دیکھیں ادب، حالانکہ وہ باپ کافر ہے، مشرک ہے اور بالکل بت گر ہے، لیکن دیکھیں ادب کیا ہے. ادب اس کو بولتے ہیں، ادب سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یا ابتی، اے میرے ابو جان، لما تعبدو، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابو جان، اے میرے والد صاحب، میرے پاس ایک ایسا علم آئی ہے، وحی آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی ہے، تو آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاتا رہوں گا. اس کے بعد کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، آپ شیطان کی پیروی مت کیجیے. آپ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا کھلم کھلا نافرمان ہے، دشمن ہے. پھر کہا اس کے بعد یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. یا ابتی، اے میرے ابو جان، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر عذاب آ جائے. اگر آپ میری بات کو نہیں مانیں گے، آپ توحید کو نہیں اپنائیں گے آپ، تو میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو آپ پر عذاب اللہ کا آ جائے، کیونکہ شیطان اور آپ شیطان کے والی بن جائیں گے اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے. جب یہ توحید کی دعوت اس کے باپ نے آزر نے سنا تو کیا ہوا؟ اثر کیا ہوا؟ اثر یہ نہیں ہوا چلو بیٹا ہے بات مان لیتے ہیں، نہیں، بلکہ کیا اثر ہوا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میری معبود سے پھر رہا ہے، منہ پھیرتا ہے، اس کو تم پوجا نہیں کرتے ہو، اس کو تم مانتے نہیں ہو. اے ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم سن لے، اگر تو اس سے باز نہیں آئے گا، دعوت توحید سے نہیں رکے گا، دعوت دینا نہیں چھوڑے گا، تو میں کیا کروں گا؟ لارجمنک، میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، پتھر سے مار کے ہلاکو برباد کر دوں گا. وہجرنی ملیا، ورنہ تم میرے پاس سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ. تو کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیں شرافت دیکھیں، تہذیب دیکھیں، نکالا جا رہا ہے، حق پر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن دیکھیں دھمکی مل رہی ہے، وہ بھی کس کی طرف سے؟ غیر کی طرف سے نہیں، بلکہ ان کے باپ ہیں، اپنا خون ہے، باپ دھمکی دے رہا ہے نکالنے کی، مارنے کی، دور جانے کی. یہاں غیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے باپ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں تب کہا، پھر بھی شرافت، پھر بھی نیک انداز پیش کرنے کا. قال سلام علیک، اے میرے ابو جان ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو صحیح سے رکھے، اور میں لیکن جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے میرے ابو جان میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ سے میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیا، میرا رب بڑا کریم ہے. یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہے، دعا کی بات یہاں پر آئی ہے، حالانکہ باپ مشرک ہیں، تو یہاں بات ہدایت کے تعلق سے ہے. مرنے کے بعد کے بارے میں ہے نا، جب اس کی موت ہو جائے مکمل شرک پر، تب دعا کرنا منع ہے. یہاں ابھی زندہ ہیں، ابھی مرے یہ نہیں ہیں، تو اس وقت آپ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ اسے ہدایت دے، مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے، یہ دعا کر سکتے ہیں زندگی میں، لیکن مرنے کے بعد نہیں کر سکتے ہیں آپ. تو یہ وہی بات یہاں پر ہے کہ استغفار کی، دعا کی اللہ سے، اللہ اسے ہدایت دے. تو پھر کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا، پھر وہ نکال دیے گئے، وہ چلے گئے. اس طرح آپ دیکھیں آپ تو ہر مبلغین کے لیے اس میں اصول ہے اور ایک طریقہ ہے کہ کبھی بھی جب دعوت دیں، چاہے وہ قوم کا مسئلہ ہو، اپنی جماعت کا مسئلہ ہو، اپنے والدین کا مسئلہ ہو، جھک کر بڑے ادب کے ساتھ دعوت دیں. گرچہ آپ حق پر ہوں، لیکن ذرا سا کبھی کبھی دب جائیں، کبھی نرم ہو جائیں، تاکہ آپ کی دعوت میں نکھار پیدا ہو جائے، آپ کی دعوت میں بلندی اور معیار اس میں آ جائے. یہ ہے دعوت کے اصول. اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بیان فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے، اس کو پار کرنا ہے، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے. یہاں مراد اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ پل صراط کس طرح ہوگا؟ پل صراط اللہ رکھے گا قیامت کے دن میدان محشر میں، اور اس سے گزروائے گا، جو بالکل اندھیرے میں گزرنا ہے سب کو. اس سے مراد یہاں پر یہ پل صراط کیسی ہوگی؟ تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، بال سے زیادہ باریک ہوگی، اس سے آپ کو گزرنا ہے.
تو اس کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر میں کہ جو انبیاء ہوں گی، انبیاء پلک جھپکتے گزر جائیں گے، حالانکہ وہ کافی لمبی مسافت کی ہوگی۔ وہ پل صراط کہاں بچھی ہوئی ہے؟ جہنم کے اوپر میں اللہ نے اسے بچھا دیا ہے، جہنم نیچے ہے اور پل صراط اونچا اس طرح ہے، اور کتنی باریک ہے، تیز، کافی تیز ہے، باریک بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں آکڑے ہیں، کانٹے ہیں، بڑے بڑے کانٹے ہیں جو کھینچ لے گی، اور اس کے اندر میں کیا ہے؟ پل صراط بالکل اس میں پھسلن ہے، پھسلنے والی چیز ہے، وہ ایسا نہیں ہے جیسا راستے میں چلتے عام راستہ کہ آپ آرام سے چل لیں، آپ باریک بھی ہے، تیز بھی ہے، اس کے دائیں بائیں آکڑے ہیں، کانٹے ہیں جو آپ کو کھینچے گی، اور کیا اس میں پھسلاہٹ ہے، اتنا نازک راستہ سے گزرنا ہے، یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہو سکتا ہے۔ تو حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام جو آپ کے جو نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، پلک جھپکتے گزر جائیں گے، جس طرح آپ نے پلک جھپکا بس گزر گئے، اس طرح اس کے بعد پھر کس کی باری آتی ہے؟ صحابہ کی باری آتی ہے، جو عام بالکل جو صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام قریبی جو اللہ کے نبی کے ماننے والے، وہ کس طرح گزر جائیں گے؟ ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائیں گے، جس طرح ہوا چلتی ہے ایک تیز ہوا، اس طرح گزر جائیں گے۔ اور بھی حدیث میں آتی ہے بات، کچھ لوگ تیز پرندے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑ کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ اونٹ کی طرح گزر جائیں گے، تیز رفتار اونٹ کی طرح، کچھ لوگ گرتے پڑتے زخمی ہو کر گزریں گے، کچھ لوگ کٹ جائیں گے، وہیں پر نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اس میں کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہوں گے، جو کٹ کر نیچے گر جائیں گے جہنم میں، وہ مسلمان جو نافرمان ہوں گے، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، نماز کو چھوڑا ہوگا، روزہ نہیں رکھا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیا ہوگا، یہ بھی نیچے گریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کافر ہی جہنم میں جائیں گے، نہیں، بلکہ وہ مسلمان، موحد مسلمان جس کا عقیدہ بھی اچھا ہوگا، وہ بھی اپنے کبیرہ گناہ کی بدولت وہ جہنم میں کٹ کر گریں گے۔ تو یہی دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہی اپنے رحمت سے، اپنے غفران کے صدقے، اسی کے ذریعے سے، اپنی رحمت کے ذریعے سے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور آرام سے بالکل گزروا دے، کیونکہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں کسی کو یاد نہیں کرے گا آدمی، اس میں سے ایک پل صراط کا مرحلہ بھی ہے، یا کسی کو آدمی یاد ہی نہیں کرے گا، سب کا اپنے اپنا نفسی کے عالم میں ہوگا، کون بیوی، کون بچہ، کچھ نہیں، سب بھول جائیں گے۔ تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور جہنم بڑا خطرناک ہے اور ہولناک ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، سب کو وہاں سے پار ہونا، لیکن مومن جو ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، پلک جھپکتے صحابہ کرام اور نبی رسول آرام سے بالکل گزر جائیں گے۔ اب رہا مسئلہ ہم لوگوں کا جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں، ہمارا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ کی رحمت کا، اے اللہ اپنی رحمت، کرم، فضل ڈال دے۔ یہ ذرا سا عمل ہیں، روزے ہیں، نماز ہیں، لیکن اس قابل ہے ہی نہیں کہ تو اسے دیکھ لے، لیکن پھر بھی اپنی رحمت کا دریا اس میں ڈال دے تاکہ ہم تیری رحمت کی دریائے کے ذریعے سے ہم پار ہو جائیں۔ تو یہ کچھ آیت کریمہ کی تفسیر تھی 16ویں پارے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔